أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، مدبر الأمر مصرف الأحوال، أحد صمد ليس كمثله شيء، سميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، وقت ایک ایسا تیز رفتار پہیہ ہے جو سب سے الٹی چال چلتا ہے. پہیہ آگے چلتا ہے تو ہمیں بھی آگے لے چلتا ہے، پہیہ پیچھے کو حرکت کرے تو ہمیں بھی پیچھے لے جاتا ہے. گاڑی جب پیچھے چلتی تو ہم اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ہوتے ہیں، وہ آگے چلتی ہم اس کے ساتھ ساتھ آگے ہوتے ہیں. وقت ایک ایسا پہیہ ہے جو پیچھے چلتا ہے، آگے چلتا ہی نہیں، پیچھے چلتا ہے، لیکن ہمیں آگے دھکیلتا ہے. پانی میں مد و جزر ہوتا ہے. مد، موجیں اٹھتی ہیں تو چیزوں کو آگے دھکیلتی ہیں. جزر، موجیں پیچھے ہٹتی ہیں تو چیزوں کو پیچھے بہا کے لے جاتی ہیں. لیکن وقت ایک عجیب حرکت ہے جو مسلسل پیچھے ہے، پیچھے لوٹ رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، لیکن ہمیں آگے دھکا دے رہا ہے. مسلسل ہمیں آگے دھکا دیے جا رہا ہے. وہ خود پیچھے جا رہا ہے، ہم اس پر سوار بھی ہیں، اس کی رفتار تیز بھی ہے. ہمارے ہاتھ میں اس کا لیور نہیں، اس کا سٹیئرنگ نہیں، اس کی بریک نہیں، اس کا کلچ نہیں، اس کا گیئر نہیں. وہ آسمان والے کے ہاتھ میں ہے. یغشی اللیل النہار، جو دن اور رات کا نظام چلاتا ہے. یکور اللیل علی النہار،
وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، جو دن کے اوپر رات کو لپیٹتا ہے، رات کے اوپر دن کو لپیٹتا ہے. تو اس کے اندر ہماری زندگی بھی لپٹی چلی جا رہی، سمٹی چلی جا رہی ہے، اور وہ لحظے سیکنڈ منٹوں میں بدلتے ہیں، منٹ پھر گھنٹوں میں بدلتے ہیں، گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں، اور اس طرح زمانہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور زندگی کو اور دنیا کو وہ موت کی طرف دھکیل رہا ہے، قبر کی طرف دھکیل رہا ہے، حشر کی طرف دھکیل رہا ہے. افلا ترون الی اللیل والنہار، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دن رات میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ یبلیان کل جدید، ہر پرانی چیز کو یہ، ہر نئی چیز کو یہ پرانا کر دیتی ہیں. یقربان کل بعید، ہر دور کو قریب لے آتی ہیں. ویاتیان بکل موعود، اور اللہ کے وعدے کو تمہارے سروں کے اوپر لا رہی ہیں. تو دن اور رات اور صبح اور شام اور آتی جاتی سانس، یہ سب وہ دوہری دھار کے خنجر ہیں جو ہم پر ہی ہٹ ہٹ کے وار کر رہے ہیں، اور ان کا وار بے خطا ہے. ہماری زندگی میں سے دن چرائے جا رہے، گھنٹے چرائے جا رہے، ہفتے چرائے جا رہے، چوری ہوتے ہوتے ایک سال پھر چوری ہو گیا اور ہم نئے سال میں داخل ہو گئے. ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا. جو کیلنڈر سورج کے نظام سے چلتا ہے تو سورج اللہ نے بنایا، وہ مہینے سال بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور چاند اللہ نے بنایا تو جو کیلنڈر چاند کے حساب سے چلتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. لیکن یہ اختیار ہے، اللہ نے ہمیں محرم کا کیلنڈر دیا، اور غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنوری کا کیلنڈر دیا. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سارے دن اللہ کے، ایک دن اس میں مقدس تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا چنو، تو انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا، وہ ایک دن آگے جا پڑے. پھر اللہ نے عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے لیے کوئی دن منتخب کرو، انہوں نے اتوار منتخب کر لیا، وہ ایک دن اور آگے جا پڑے. دن جمعہ کا تھا تو یہود ہفتہ کو لے گئے، عیسائی اتوار کو لے گئے، ہمیں اللہ نے جمعہ دے دیا. افضل الایام، سب سے بہترین دن، اور جمعہ کی رات سب سے بہترین رات. شب قدر کے بعد جمعہ کی رات سب سے افضل رات. جمعہ کا دن تمام سال کے دنوں میں سوائے عرفہ کو چھوڑ کر یوم عرفہ اس کو چھوڑ کر جمعے کا دن سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو اللہ نے ہمیں صحیح ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا، منگل بھی اللہ کا، بدھ بھی اللہ کا، پیر بھی اللہ کا، سارے دن جمعرات بھی اللہ کا. لیکن ان میں سے ایک دن اللہ کا پسندیدہ، تو اللہ نے وہ ہمیں دے دیا جمعہ. تو جنوری بھی اللہ کا، فروری بھی اللہ کا، اور محرم بھی اللہ کا، سفر بھی اللہ کا، اور ادھر وہ ساون بھی اللہ کا، بھادوں بھی اللہ کا، پو بھی اللہ کا، مانگ بھی اللہ کا. یہ ہمارے ہندوستان کے مہینے سارے اسی کے ایام ہیں. لیکن اس کو جو پسند تھا وہ چاند کے لحاظ سے پسند تھا، تو اس نے وہ کیلنڈر ہمارے نبی کو عطا فرمایا اور اس امت کو عطا فرمایا. ہمارا سال تو بھائی 4 دن پہلے ختم ہوا ہے اور نئے سال میں ہم داخل ہوئے. ہمارے نبی کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج 1400 سال ہو. اس میں سے 10 سال، چونکہ ہمارا کیلنڈر ہجری سے شروع ہوتا ہے تو اس میں سے 10 سال نکالنے پڑیں گے. تو یوں سمجھیے کہ 1414 سال ہمارے نبی کو جدا ہوئے آج ہم پر مکمل ہو گئے. 11 ہجری اور 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا. تو 10 سال اس میں سے نکال دیے جائیں تو 1414 سال
آج مکمل ہوئے ہیں اور ہم 1415ویں سال کی جدائی کا داغ اپنے سینے پر پھر سجانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وقت تو تھمتا نہیں، یہ رکتا نہیں۔ یا ابن آدم انک ایام، اے ابن آدم تو بذات خود وقت ہے، ایام ہو، تم دنوں کا مجموعہ ہو۔ ان ذہب یوم ذہب بعدک، جب ایک دن تیری زندگی سے گزرتا ہے تو تجھ میں گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں جو سالگرہ مناتے ہیں، اور کتنے وہ نادان ہیں جو نیا سال مناتے ہیں۔ کوئی مال کے گھاٹے پر بھی خوشی مناتا ہے؟ آ جاؤ بھائی، مجھے 10 لاکھ گھٹ گیا، اس کی خوشی میں نے شمع جلائی ہیں اور میں نے کیک کاٹنا ہے۔ کوئی ایسا دیوانہ نظر آیا؟ جس کو نقصان ہو اسے تو اور بھی ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور ہم ایسے دیوانے ہیں اپنی زندگی میں سے 365 دن گنوا کر، اور چاند کے لحاظ سے 355 دن گنوا کر پھر ہم شمع جلاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوتے ہیں، اور پھر سال نو مناتے ہیں کہ نیا سال آ گیا۔ او میرے بھائیو، ہم تو بڑے دن کھو بیٹھے، اور اس طرح کھویا ہے جیسے درخت پتے کو کھو دیتا ہے، تو پھر کائنات الٹی چلے یا سیدھی، یہ پتا دوبارہ ڈالی سے نہیں جڑ سکتا، اس کے لیے بکھر جانا ہی ہے، منتشر ہو جانا ہی ہے۔ لیکن اسی طرح بھائیو، زندگی کے ڈالیوں سے جو ایام کا، جو دن کا پتا ٹوٹا اور سال کی جو شاخ ٹوٹی، اب کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے دوبارہ میری زندگی کے تنے کے ساتھ پیوست کر دے۔ میری زندگی کا درخت دن بدن ننگا ہو رہا ہے، اس کی شاخیں، اس کے پیڑ، اس کے پھل اور اس کے پتے وہ روز گرتے ہیں، اس کی کلیاں مرجھاتی ہیں، ہر سانس ایک کلی ہے جو مرجھا کے گر جاتی ہے، ہر گھنٹہ ایک پھول ہے جو کھل کے زرد ہو کر اور پژمردہ ہو کر اس کی پتیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ ہر سال وہ ڈالیاں ہیں جو ہر سال میرے درخت، زندگی کے درخت سے کٹتی ہیں، کلہاڑا بھی نہیں پڑتا، شور بھی نہیں سنائی دیتا، آواز بھی نہیں آتی، اور میرا پیرہن وہ ننگا ہوتا جا رہا ہے، ننگا ہوتا جا رہا ہے، اور ہر آدمی کا پیرہن وہ آہستہ آہستہ مختصر ہو رہا ہے۔ اس پہ کون خوشی منائے؟ پر جو کچھ مغرب سے آئے گا ہم نے اس پہ آمین کہنی ہے، چونکہ ہمارے دانشور مغرب کے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسی کو بڑا بنایا ہے۔ وہ الٹا کریں گے ہم بھی اسے الٹا، ہم بھی کریں گے وہ سیدھا کریں گے، ہم بھی کریں گے، چونکہ ہماری ساری تہذیب مغرب سے متاثر ہوگی۔ ہم اپنی تہذیب گم کر بیٹھے، اپنی شرافت، اپنی ثقافت وہ ہماری گم ہو گئی۔ تو جو مسافر راستہ بھٹک جائے، بھول جائے، اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کہاں سے چلا، کہاں جانا ہے، اسے جو بھی کہے گا یوں چلے جاؤ، وہ ادھر چل پڑے گا، پھر آگے کسی سے پوچھے گا، وہ کہے گا یوں ہو جاؤ، وہ یوں چلا جائے گا، آگے کسی سے پوچھے گا، وہ کہے گا تم تو سارا ہی غلط آ گئے، پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے آ جائے گا، خود تو پتہ نہیں ہے۔ ہم بھی بھائیوں وہ بھٹکا ہوا قافلہ ہیں، وہ بھٹکے ہوئے راہی اور مسافر ہیں جنہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں، بتانے والے ہم سے بھی اندھے ہمیں ملے، جنہیں خود پتہ نہیں ہے، وہ کبھی ادھر دھکا دیتے ہیں، کبھی ادھر دھکا دے دیتے ہیں، کبھی دنیا کو منزل بتاتے ہیں، کبھی ناچ گانے کو رونق اور ثقافت بتاتے ہیں، کبھی دنیا کے منصب کو مقصد زندگی بناتے ہیں، کبھی روپے کی کھنک کو سب سے بہترین نغمہ بتاتے ہیں، کبھی کاغذ کے پھولوں کو گلاب بنا کے پیش کرتے ہیں، کبھی ربڑ کے درختوں کو ہمیں گلستان کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کبھی صحراؤں میں ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں، کبھی ساغر اور مینا میں ہمیں دل کا سکون بناتے ہیں، کبھی گھنگروں کی چھن چھن اور پائل کی چھنکار میں وہ روح کی غذا بتاتے ہیں، کبھی ناچ گانے اور موسیقی کو وہ روح کا نغمہ بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سب وہ ہیں جو زخموں پہ نمک چھڑکنے والے ہیں، ان میں کوئی نہیں ہے جو میرے درد کا دوا لے کر آ رہا ہو، ان میں مسیحا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی نمک دانیاں لے کر آئے ہوئے ہیں
کام جن کا کام ہے زخموں پہ نمک چھڑکنا، روحوں کو مضطرب کر دینا، بے قرار کر دینا، پریشان کر دینا. ہم اپنا سبق تو بھولے، قرآن بھی بھولے، حدیث بھی بھولے، اللہ کو بھی بھولے، اس کے محبوب کو بھی بھولے، اس کی زندگی بھولے، اس کی سیرت صورت بھولے، اور اس کے طور اطوار بھولے. تو ہم کٹی پتنگ ہیں. جیسے بسنت پہ پتنگیں کٹی اور انہیں کچھ پتا نہ تھا ہم نے کہاں جا کے گرنا ہے، کس بچے کے ہاتھ میں آنا ہے. آج میں اور آپ وہ کٹی پتنگ ہیں جن کے سامنے کوئی منزل نہیں. ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جن کا کوئی گھاٹ نہیں. ہم وہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کے مسافر ہیں جن کا نہ خدا بھی نہیں جانتا کہ اس کشتی کو بھنور سے نکالوں کیسے. امانت ہے، ماہ و سال امانت ہیں، سانس، گھڑیاں، گھنٹے، پیسہ، روپیہ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، یہ امانت. کرسی، منصب، عدالت، حکومت، دولت، ملک، مال، صحت، جوانی، حسن، جمال، عزت، شہرت، گمنامی، یہ سب کچھ ہمارے پاس امانتیں ہیں، اور دینے والا اللہ ہے. اور سانس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی شمع بھی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی، اس کی لو بجھنے کو ہے، اس کی لو ختم ہونے کو ہے، اس کا سراپا پگھلنا، جیسے شمع کے مقدر میں پگھلنا ہے، زندگی کے مقدر میں پگھلنا ہے، جیسے شمع کے مقدر میں بجھنا ہے. زندگی کی شمع کے لیے بجھنا طے ہے، مقدر ہے. پھر ان قریب ایک طاقتور ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن قبروں سے نکلیں گے اور اس حالت میں نکلیں گے کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ماں کے پیٹ سے اللہ نے نکالا، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے. اسی طرح میرا آپ کا رب ان شمعوں کے بجھنے پر انہیں گم نہیں کرتا. موم کی شمع پگھل کے گم ہو جاتی ہے، اور گھر کا بلب ٹوٹ کے بے نشاں ہو جاتا ہے. گھر کی ٹیوب خراب ہو کر کباڑ میں چلی جاتی ہے، گھر کے چراغ بجھ کر بے نشاں ہوتے ہیں، پر زندگی کی شمع بجھ کے بے نشان نہیں ہوتی. زندگی کے سانس ختم ہو کے وہ میرے بھائیوں معدوم نہیں ہوتے، بلکہ احکم الحاکمین طاقتور ذات کے خزانوں میں جمع ہوتے ہیں. دو فرشتے ہیں جن کی کڑی نگرانی میں میرے سانس کی چمنیاں وہ دھواں کھینچ رہی ہیں اور دھواں پھینک رہی ہیں، اور میری آنکھوں کے بلب جل رہے ہیں، بجھ رہے ہیں. میرے کانوں کو ٹیلی فون وہ سن رہے ہیں اور وہ منقطع ہو رہے ہیں. سارا سراپا ان کی نظر کے سامنے ہے. وہ لکھنے والے ہیں. میرا اللہ نہ کرامن کاتبین کا محتاج ہے، میرا آپ کا اللہ نہ فرشتوں کے پہروں کا محتاج ہے، میرا آپ کا اللہ نہ جبریل میکائیل کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ ملک الموت اسرائیل اسرافیل کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ حادثات کا محتاج ہے موت دینے کے لیے، نہ وہ بیماریوں کا محتاج ہے شمع بجھانے کے لیے. اپنے امر سے پیدا کیا، اپنے امر سے زندگی دی، اپنے امر سے موت دے گا. موت آ کر مارتی نہیں، موت آ کر ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کرتی ہے. فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ انتقال کر گئے. کبھی لفظ پہ غور کیا؟ انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. وہ اس جہان میں چلے گئے جو مٹنے کے لیے نہیں بنا، وہ اس جہان میں چلے گئے جو فنا کا پیالہ نہیں پیے گا، وہ اس جہان میں چلے گئے جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا، مظلوم سر نہ جھکا سکے گا. وہ اس جہان میں چلے گئے جہاں فرم برداری نہ فرمانی کو کھول کے سامنے لایا جائے گا. اس جہان میں چلے گئے جہاں ظالم پکارے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے کیوں قبروں سے اٹھ گئے. جہاں مظلوم پکارے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن تھا جس نے ہم پر ظلم سہنا آسان کیا. دنیا کی عدالتوں کے در بند ہوئے، انصاف بکنے لگا، مظلوم اپنا حق لینے کے لیے بھی لاکھوں روپے کی فیسوں کا محتاج بنا. وہ سہتا رہا،
सिसकता रहा और रेंगता रहा। आज के दिन के लिए आज वो दिन आ गया, आज फैसले का दिन आ गया। वजाअ रब्बुका वल मलक सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, वो दिन भी आया, अल्लाह भी आया, फरिश्ते भी आए। जी यौमइज़िन बिजहन्नम, आज जहन्नम भी आई भड़कती हुई, लिपकती हुई और फुंकारती हुई और चिंगाड़ती हुई, बल खाती हुई, लहराती हुई। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, और उधर से जन्नत भी आई, इठलाती हुई, मुस्कुराती हुई, महकती हुई, चमकती हुई, दमकती हुई, हुस्न जमाल का पैकर बनकर खुशबुएं फैलाती हुई और दावत नजारा देती हुई। जहन्नुम आई इबरत का निशान बनकर, जन्नत आई दावत नजारा देकर, फरिश्ते उतरे पहरेदार बनकर, तराजू उतरा अदालत बनकर। आज का काजी रिश्वत लेने वाला नहीं है, आज का काजी वो किसी से दबने वाला नहीं है, आज का काजी वो किसी जालिम को पनाह देने वाला नहीं है। आज का कलम ये फरोख्त नहीं होता, आज का काजी वो नहीं कि वकील और जज साजबाज करके। अब तो काम आसान हो गया, दलाइल की भी जरूरत नहीं। अब तो अदालत फरोख्त हो जाती है। आज अदालत फरोख्त नहीं होगी, आज अल्लाह खुद बजात खुद, वजाअ रब्बुक, आ गया अल्लाह, वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, आ गए फरिश्ते, वनुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, फूंक पड़ी, पुकार पड़ी, उठो उठो। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, एक पुकार, फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, खुले मैदान में मौजूद। आज अल्लाह फस्ल कज़ा के लिए आया। नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, तराजू आ गया। फला तुज़लम नफ्सुन शैआ, आज जुल्म नहीं। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा फ़कफ़ा बिना हासिबीन, आज एक राई के दाने के बराबर अच्छाई होगी, बुराई होगी, जुल्म होगा, अदल होगा, अल्लाह खींच कर लाएगा, दिखाएगा। इक़रा किताबक, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा आमाल तुम्हारे सामने, तुम्हारी जिंदगी की सुबह और शामें तुम्हारे सामने हैं। मेरे भाइयों, ये 1424 का साल गुम नहीं हुआ, ये अल्लाह के खजानों में चला गया। अगरचे अपने दामन में बड़ी दुख भरी और दर्द भरी हिकायतें, शिकायतें, कहानियां समेट कर गया, बड़े नौहे, बड़े गम की दास्तानें, बड़ी आहो बुका, बड़े कत्लो गारत इसके अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन वो क्या दिन होगा जब कातिल जलील होकर उठ रहे होंगे और मकतूल सर उठा के उठ रहे होंगे। वो क्या दिन होगा जब जालिम वो खुश्क पत्तों की तरह हिले, वो लरज रहे होंगे और मजलूम आज गड़े हुए पहाड़ की तरह मुस्तहकम और मजबूत होंगे। वो क्या दिन होगा जब शराब पीने वालों के टांगों से जान निकल रही होगी और नाचने वाले और गुमराही की दावत देने वाले और जुल्म सितम के बाजार करने वाले, बाजार गर्म करने वाले और अल्लाह को ललकारने वाले और नमाजों को छोड़ने वाले, माओं को जलील करने वाले, बाप का गरेबान चाक करने वाले और अदल की कबाब फाड़ने वाले, हया की चादर को तार तार करने वाले, आज वो हकीर कीड़े मकोड़ों की तरह होंगे और उनकी तमन्नाएं होंगी, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए मौत आजा, मुझे मट्टी बना दे, मुझे बर्बाद कर दे। एक नजारा और होगा, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसअ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ईमान वाले मर्द और औरत, उनके आगे नूर, उनके पीछे नूर, उनके दाएं नूर, उनके बाएं नूर, उनके ऊपर नूर, उनके नीचे नूर, आगे पीछे नूर होगा। फरिश्तों का पैगाम होगा, हम आपको सलाम करने आए। फरिश्तों का पैगाम होगा, आपको बशारत हो, आपको खुशखबरी हो, आपके लिए जन्नत तैयार है जिसमें नहरें भी हैं, बागात भी हैं। हर उम्दा से उम्दा तमन्नाएं उम्दा से उम्दा शक्ल में पूरी की जाएंगी, पूरी की जा रही हैं। एक अजीब नजारा होगा। कईयों की आज खुशी का दिन है, किसी के गम का दिन है। मेरे भाइयों, जिंदगी आजाद नहीं, सांस घड़ियां घंटे आजाद नहीं है।
ہم فروخت ہو چکے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میری جان اور مال کا میرے اللہ نے سودا کر لیا ہے. میرے بھائیوں، اپنے سودے کو یاد کرو. سودے سے پھر جانا بڑا ہی چھوٹا کام ہے. سارے بازار میں دیکھو، جو آدمی سودے سے پھر جاتے ہیں وہ کروڑوں پتی ہو کر بھی لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں. جو سودے کا پکا ہوتا ہے وہ سینکڑوں کی تجارت میں بھی عزت پاتا ہے، وہ ریڑھی پر بیٹھ کر بھی عزت پاتا ہے، وہ مل کے دفتر میں بیٹھ کر بھی عزت پاتا ہے، وہ تخت شاہی پر بھی عزت پاتا ہے، مثلث سجادے پر بیٹھ کر بھی عزت پاتا ہے، وہ گودڑی میں بیٹھ کر بھی معزز ہوتا ہے، اور ریشم اور کیم خواب کے بستروں پر بیٹھ کر بھی معزز اور محترم ہوتا ہے. اور جو وعدے سے پھر جاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل، اللہ کی نظروں میں ذلیل. ہم نے سودا کر دیا ہے، اللہ سے بے ہو چکی ہے. یہ بے ہو چکی ہے کہ میں تمہاری جان مال کو خرید چکا ہوں، تم بیچ چکے ہو، اس کے بدلے میں جنت تمہیں مل چکی ہے. اگر تم نے سودے میں سچائی کو دکھایا اور کھڑا کر کے دکھایا، تمہارے لیے جنت. اگر اس سے پھر گئے تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ذلتیں ہیں، عذاب ہیں. تو میرے بھائیوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، کیوں نہ اللہ سے عہد وفا میں تجدید کر لیں. نئے سال میں توبہ سچی کر لیں. پچھلی گزر گئی، جیسی گزری اس پہ رو دھو کے اللہ تعالیٰ کو منا لیں. چونکہ سال کی ابتدا ہمیں ایک عجیب واقعے کی یاد دلاتی ہے جس میں چند لوگوں نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا تھا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارے تو نہیں جنہوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیے، ان میں کچھ بندے ضرور ایسے ہیں اور آتے رہیں گے، موجود بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے. وہ میرے کیے ہوئے عہد، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھائیں گے، عہد و پیمان کو پورا کر کے دکھائیں گے، موت کو قبول کریں گے، تلخیوں کو قبول کریں گے، شہد بن کر کڑواہٹیں پی جائیں گے، کانٹوں کو پھول سمجھ کے ان پر سو جائیں گے، سولیوں کو تخت شاہی سمجھ کر ان کو گلے لگا جائیں گے، اور دکھ اور درد کی گھاٹیوں کو، دکھ درد کی گھاٹیوں کو وہ چمن سمجھ کر اس میں سے گزر جائیں گے. ہر حال میں میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا جائیں گے، پر نہ نفس کی مانیں گے، نہ شیطان کی مانیں گے، نہ دنیا پر بکیں گے، نہ حکومت کے سودے کریں گے، نہ اولاد پہ ضمیر فروخت کریں گے، نہ چوپڑی روٹی پر اپنے ایمان کو بیچیں گے، نہ چند دن کی کرسی پر اپنے ایمان کے سودے کریں گے، بلکہ سب کچھ بیچ جائیں گے، اپنے اللہ کو راضی کر جائیں گے. ہمارے سال کی ابتدا تو رونے دھونے سے ہوتی ہے. جنوری کا سال ہے ہی نادان لوگوں کا، ہے ہی غیر مسلم لوگوں کا، وہ تو اللہ کو جانتے نہیں. تو انہیں ناچنے دو، انہیں شراب پینے دو، انہیں زنا کرنے دو. میرے بھائیو، بطور انسان بھی یہ چیزیں بڑی بری تھیں، چھ جائے کہ بطور مسلمان تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان سے دور بھاگ جاؤ. فاجتنبوا اجتناب چھوڑنے کو نہیں کہتے، اجتناب. چھوڑ دو کفر، چھوڑ دو شراب، چھوڑ دو اجتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جدائی جس میں دوبارہ ملاپ نہ ہو سکے. اجتناب جانب سے ہے، جانب کنارے کو کہتے ہیں. دریا کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، ندی کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے، نہر کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے. تو اللہ یوں کہہ رہا ہے اگر شراب مشرقی کنارے پر ہو تم مغربی کنارے پر چلے جاؤ. کفر، شرک، زنا، جوا، قتل، غارت، موسیقی، یہ اگر جنوبی کنارے پر ہو تم شمالی کنارے پر چلے جاؤ، یہ مغربی کنارے پر ہو تم مشرقی کنارے پر چلے جاؤ. اس لیے علماء کہتے ہیں ایک آدمی کے گھر میں تاش پڑی ہے، شراب پڑی ہے، وہ تاش نہیں کھیلتا، وہ شراب نہیں پیتا، اگرچہ وہ مجرم نہیں لیکن وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا نہیں ہے.
اللہ نے کہا تھا فجتنبو، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اس کے قریب بھی نہ گزرو، تو اس نے اس اجتناب کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ اگرچہ اس پر یہ کبیرہ گناہ والا تو نہیں بنا، لیکن پھر بھی یہ جرم ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا تھا اجتناب، اس نے اجتناب پہ عمل نہیں کیا۔ یہ دائیں، اس سے دائیں ہو جاؤ، وہ بائیں ہو تو تم دائیں ہو جاؤ، وہ دائیں ہو تو تم بائیں ہو جاؤ، اتنی دوری کا حکم تھا۔ تو میرے بھائیو، ان کو تو جنت کا پتہ نہیں، ان کو تو اللہ کا پتہ نہیں۔ وہ اگر انہیں جنت کی حوروں کا پتہ نہیں ہے، انہیں جنت کی شراب کا پتہ نہیں، انہیں جنت کی موسیقی کا پتہ نہیں، انہیں اللہ جیسے مہربان کا پتہ نہیں۔ ہمیں تو معلوم ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہمارا فروخت ہو جانا، بک جانا بڑا ہی گھاٹے اور نادانی کا سودا ہے۔ ہمارا سال تو رونے دھونے سے شروع ہوتا۔ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اتارے گئے، 26 ذوالحج کو خنجر لگا، 26 ذوالحج کو خنجر لگا۔ وہ شخص جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، جس کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے خوشیاں منائی، جس کی طفیل 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، جس کو دیکھ کر شیطان راہیں بدل جاتا تھا، جس کا اسلام لانا اسلام کی عزت تھی، جس کا خلیفہ بننا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور جس کی شہادت مسلمانوں کے لیے وہ صدمہ تھا جو کبھی بھی پورا نہ ہو سکا۔ ہمارا تو یکم 26 کو زخم لگا، 29 کو انتقال ہوا، یکم کو قبر میں اتارے گئے۔ ہمارا تو سال ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سب سے عظیم انسانوں کی فہرست جو اوپر کے 10 صحابہ ہیں، جو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید ابو الاعور فی الجنہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 میں سے دوسرے نمبر کا آدمی، خلفاء میں سے دوسرے نمبر کا آدمی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میدان عرفہ میں میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ ایسا آدمی یکم محرم کو زیر زمین چلا گیا۔ ہم کس بات کی خوشی منائیں اور کس بات پہ ہم ہمارے لیے تو آگے آ رہا ہے۔ پھر ان 10 دنوں میں دیکھے گی، چونکہ ایسے مقدس لوگ آ ہی نہیں سکتے، ایسے پاکیزہ لوگ اب آ نہیں سکتے۔ ممکن ہے کثرت کے لحاظ سے تو 70 ہزار ذبح ہوئے، 15 لاکھ مسلمان بغداد میں ہلاکوں نے ذبح کر دی، اور صرف 40 برس میں ایسے 50 شہر تباہ و برباد کیے گئے۔ بغداد جیسے 40 شہر برباد کیے گئے، جن کی آبادی 15 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ۔ بامیان کو فتح کرتے ہوئے چنگیز خان نے کہا، اس کا انسان تو انسان ہے، اس کا کتا اور بلہ بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چونکہ بامیان کو فتح کرتے ہوئے چنگیز خان کا تیسرے نمبر کا بیٹا چغتائی کا بیٹا یہاں قتل ہوا، چنگیز خان کا پوتا قتل ہوا اس لڑائی میں۔ تو اس نے اس کے انتقام میں کہا تھا کہ بامیان کا کوئی جاندار زندہ نہ رہے، چاہے بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، چوہا ہو، کتا ہو، بلہ ہو۔ انہوں نے اس شہر کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، معصوم، دودھ پیتے شیرخوار، اور گدھے اور گھوڑے اور کتے اور بلے اور گائے اور بکریاں اور بھیڑے اور چوہے تک انہوں نے ذبح کر دیے۔ یہ تاریخ تو بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے۔ ہمارے لیے خون کا بہہ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آل رسول تو اب نہیں آئیں گے۔ آل رسول آج بھی ہیں، لیکن وہ لمبے واسطے پڑ گئے۔ سیدھا فاطمہ کی اولاد کوئی کہاں سے لائے گا؟ کوئی فاطمہ کی اولاد کہاں سے لائے گا؟ اور حسین کے بیٹے کوئی کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے دھرتی ایسے مقدس نفوس پیدا کرے گی؟ زمین آسمان کی گردش الٹی ہو، سیدھی ہو، اور یہ ساری کائنات کا رس نچوڑ لے، پر کہاں سے آئے گا حسین جیسا؟ کہاں سے آئے گا جعفر جیسا؟ کہاں سے آئے گا عباس جیسا؟ اور کہاں سے آئیں گے وہ نفوس مقدسہ اور وہ پاکیزہ ہستیاں
جن کے خون کا قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی تھا، لیکن وہ ذبح ہو گئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اس وعدے کو پورا کر گئے کہ یا اللہ ہم فروخت نہیں ہوں گے، ایک دفعہ جو تجھ سے سودا کر دیا، اب تو کسی آدمی سے سودا کر کے پھر جائیں تو بہت بڑی بے حیائی ہے، تو یا اللہ تجھ سے سودا کر کے ہم نہیں پھریں گے، چاہے ساری اولاد نسل کٹ جائے، مر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پر ہم یہ منظور کریں گے، پر یا اللہ تجھ سے کیا ہوا عہد و پیمان وہ نہیں ٹوٹ سکتا اور وہ نہیں بدل سکتا۔ زمین آسمان کو گواہ بنا کر، دھرتی کو گواہ بنا کر، ہواؤں فضاؤں کو گواہ بنا کر، اور عراق کی سرزمین کو گواہ بنا کر، اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر، انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو سچا کر کے دکھایا، زندگیوں کے نذرانے پیش کر کے دکھائے کہ ہاں ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ساری جگہ میں حسین کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ بھائیو میں تو پہلے بھی پیچھے بھی قصہ نہیں سناتا ہوں، مجھ میں قصہ سنانے کی ہمت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے گا کے حسین کا قصہ سنا دیتے ہیں۔ اور اب تو اس سے بھی عجیب بات میں نے دیکھی، یہ آتے جاتے ہوئے کان میں آواز پڑ رہی، ڈھولک پر حسین کے مرثیے پڑے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دن بھی اور تمہارے گھر میں مرگ ہو جائے تو تم ڈھول پیٹ کے اپنے باپ کو روتے ہو، وہ کچھ سوچو تو صحیح بھائی ہو، وہ کوئی ان کو سمجھاتا، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ میں بددعا، میں غصے میں اس لیے نہیں آتا کہ میں نے ان کو سمجھایا کب ہے، میں ان کے لیے رویا کب ہوں۔ وہ بددعائیں دینے کے لیے تو ہر کوئی تیز ہو جاتا ہے، اور بددعا دینے کے لیے ہر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ غصہ، حکومت ایسی، فوج ایسی، جرنیل ایسے، پولیس ایسی، واپڈا ایسا، بیوروکریسی ایسی، اور ڈپٹی کمشنر ایسا، پٹواری ایسا، کلرک ایسا، یہ گانے والے ایسے، یہ گانے والیاں ایسی، یہ فلم والے ایسے، ڈرامے والے ایسے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے نہیں ہیں، پر میں کیسے انکار کروں کہ میرے وہ بہن بھائی ہیں۔ کلمے نے مجھے ان کا بھائی بنا دیا، کسی کو میری بہن بنا دیا، کسی کو میرا بھائی بنا دیا۔ ایمانی اسلامی اخوت کا فرض تھا کہ میں ان کو سمجھاتا، ان کے پاؤں پکڑتا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا، پھر راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے روتا، دعائیں کرتا، پھر بھی نہ مانتے تو پھر میں کہتا یا اللہ تو ہی ان سے نمٹ لے۔ میں کب رویا، میں نے کب سمجھایا، میں نے کب جا کے پتنگ اڑانے والوں کا در کھٹکھٹایا، میں نے کب وہ گھروں کی چھتوں پر پتنگ اڑانے والے اور ناچنے والوں کو، شرابیں پینے والوں کو میں نے کب جا کے رو کے سمجھایا تھا، اور انہوں نے آگے ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا۔ پھر میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے تو یہ نہیں کیا، تو مجھے بد دعا کا حق ہی نہیں ہے، مجھے ان سے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ نفرت کرنا تو آسان ہے میرے بھائیو، نفرت کرنا کون سا مشکل، آج ہر ایک دوسرے سے متنفر ہے۔ اور تو اور وہ تھوڑا سا کسی دیندار میں کوئی کمی دیکھ لیں، وہ اس سے ہی نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ کسی عالم میں کمی نظر آ گئی، اس کا ہی جنازہ نکال دیتے ہیں، اس کی گڈی باندھ دیتے ہیں۔ کسی نیک پاک عورت میں کوئی کمی نظر آ گئی، اس کا افسانہ بنا دیتے ہیں۔ نیک عورت پہ تہمت لگانے سے 100 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ مردود کر دیتا ہے۔ ہاں، قذف المؤمن قذف المحسن یہدم عمل 100 سنہ، کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا 100 سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ سو میرے بھائیو، اب تو حسین پہ رویا جا رہا ہے ڈھول بجا کے، سبحان اللہ، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں ڈھول بجا کے، نعتیں تو پڑھ ہی رہے تھے ڈھول بجا کے، اب تو حسین پہ رونا بھی ڈھول بجا کے ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، ان کی قربانی کتنی ناقدر ہوگی، کتنی رائے گاں چلی گئی، ان کی ذات کے لحاظ سے نہیں۔ ہم رونے دھونے میں بڑے تیز، اور جب زندگی میں عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بھی ابن زیاد کے ساتھی شمر کی صف میں کھڑے ہوئے، ابن زیاد کی صف میں کھڑے ہوئے، جس دکاندار نے جھوٹ بول کے سودا بیچا یہ حسین کی صف میں ہے، جس بچے نے ماں کو بدتمیزی کے ساتھ جھڑک دیا یہ حسین کی صف میں ہے، جس بچے نے باپ کا گریبان پکڑا کیا یہ حسین کی صف میں ہے، جس افسر نے رشوت لے لی، جس نوجوان نے شراب پی کے ناچنا شروع کیا، جس نے زنا کے اڈے چلائے، جس نے گانے بجانے کے ٹھیکے لیے، اور جس نے قتل و غارت کے میدان گرم کیے، جس نے ملاوٹ کی کھوٹ کیا، اور جس نے امت کو نشے پہ لگایا،
ہیروئن چرس بیچ کر جس نے اپنے گھروں کو چمکایا اور بڑی بڑی گاڑیوں کو خریدا، اور جس نے ظلم و ستم کے بازار گرم کر کے اپنے تخت سجائے، تو یہ کیا حسین کے ماننے والے ہیں؟ کیا یہ ان سے محبت کرنے والے ہیں؟ اور یہ قیامت کا ترازو بڑا خوفناک ہے، کہیں ہم ان کی صف میں نہ کھڑے ہو جائیں جب اللہ تعالیٰ کہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ایک طرف ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اسی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سال کی ابتدا ایک قصہ لے کر آتی ہے، ایک درد بھری داستان، ایک فریاد لے کر آتی ہے، ساری کائنات سوگوار ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین کے قتل پر صرف یہ نہیں کہ انسانیت روئی تھی، جنات روئے تھے، جنات، پتھر پہاڑ روئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، خون سے بھری ہوئی ہے، اور آپ ایسے اٹھا کے خون اس میں ڈال بھی رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میری امت نے اسے قتل کر دیا، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا، میں خود مدعی بن کے۔ ہے جب حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت حسن کے بیٹے قاسم جب شہید ہوئے تو حضرت حسین نے کہا تھا بیٹا، انہوں نے کہا یا اما، پہلا 72 میں سے 16 یا 17 یا 23، 3 قول ہیں، 16 آل رسول تھے، 17 آل رسول تھے۔ حسن بصری فرماتے ہیں 23 آل رسول میں سے تھے، باقی خدام اور غلام تھے، باقی جان نثار تھے۔ سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج، یہ پہلا شہید ہے۔ ان کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں، ان کو لقب دینے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کو تکریم دینے کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ کسی اور کے پاس الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا جس نے وفا کو نبھا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ مسلم بن اوسج تھے، جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے بائیں طرف کے جھنڈا بردار حبیب بن مطہر تھے، جو شہید ہوئے۔ پھر تو لائن لگ گئی، جب لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم بچا نہیں سکتے تو انہوں نے کہا قربان تو ہو جاؤ۔ زہیر بن القین یہ آپ کے دائیں طرف کے جھنڈا بردار تھے، اور حبیب بن المطہر یہ بائیں طرف کے جھنڈا بردار تھے، اور بیچ میں جھنڈا بھائی عباس نے اٹھایا ہوا تھا، جو مشہور ہیں صاحب اللواء عباس بن علی۔ حضرت علی کے 5 بیٹے اور بھی شریک تھے، عباس، عثمان، محمد، جعفر، عبداللہ، یہ 5 بیٹے حضرت علی کے دوسری بیویوں سے شریک تھے، جن میں سے جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا اور بیچ میں تھے، دائیں بائیں وہ لوگ تھے۔ جمعرات کو وہ حملہ آور ہو گئے تھے تو حضرت حسین سوئے ہوئے تھے، انہیں آ کر اٹھایا عباس نے کہ وہ تو دشمن سر پہ آ گیا ہے۔ کہنے ہیں ابھی رسول اللہ خواب میں ملے تھے، کہہ رہے تھے بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو، ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو۔ یہ خواب سنا تو حضرت زینب رونے لگی۔ کہا زینب آنسو بہانا اپنے بھائی کی موت پر، میرے لیے میرے بڑوں میں اسوہ حسنہ ہے، دیکھتی نہیں ہو میرا نانا بھی چلا گیا، میری ماں بھی چلی گئی، میرا باپ بھی چلا گیا، میرا بھائی پہ چلا گیا، سارے مجھ سے افضل تھے، میں بھی اسی راستے پر۔ کہنے لگے بھائی ان سے کہو آج رات کی مہلت دے دو، کل تمہیں سوچ کے بتائیں گے۔ تو انہوں نے آ کر کہا ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے، کل سوچ کے بتائیں گے۔ کہ مہلت ہے۔ جب وہ آ گئے تو فرمایا دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ جمعہ کی رات مبارک ہوتی ہے، آؤ آج اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا لیکن پیسے کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، میں نے زندگی سے پیار کیا راتوں کو اٹھنے کے لیے اور دن میں روزے رکھنے کے لیے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کے لیے، میں نے زندگی کو چاہا، میں بھی زندگی کو چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، دعا کرو جی اللہ مجھے بچوں کے لیے سلامت رکھے، اللہ میرے بچوں کے لیے مجھے سلامت رکھے، اللہ میرے بچوں کو برسر روزگار کر دے پھر بے شک میں مر جاؤں، بچیوں کی شادی ہو جائیں پھر بے شک میں مر جاؤں، میرے بچے اپنے اپنے ٹھکانے پر لگ جائیں پھر بے شک بلاوا آ جائے۔ ہم جیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، اپنی شہوت کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنی تجارت کے لیے۔ وہ لوگ جیے۔ معاذ بن جبل کو جب موت نے جھٹکا دیا کہ اے اللہ تو گواہ ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، اور زندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید گرمی میں روزے کی پیاس برداشت کرنے کے لیے، تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار رہا۔ حضرت حسین نے فرمایا
کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج آخری رات ہے، جمعہ کی رات ہے، مبارک رات ہے، آؤ اپنے اللہ کو آج راضی کر لیں، آخری نماز ہے پڑھ لیں، آخری رات ہے، بیدار ہو کر اپنے اللہ کو منا لیں جن سے اللہ پہلے ہی مانا ہوا ہے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ مجھ سے مانا ہے کہ نہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں آپ سے راضی ہے کہ نہیں، ان سے تو پہلے سے راضی تھا، وہ تو ماں کی گود میں کھیلتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ تو ماں کی گود میں بشارتیں لے گئے تھے۔ ایک رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن حسین سوئے ہوئے، حضرت علی بھی سوئے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود۔ حسن کی آنکھ کھلی، انہوں نے پانی مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گئے، گلاس لیا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے۔ حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی، شاتن بکی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے تھنوں پہ ایسے ہاتھ پھیرا، وہ بھر گئے دودھ سے، پھر آپ نے تازہ دودھ گلاس میں نکالا اور گلاس بھر گیا، گلاس لے کر اندر آئے تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے رضی اللہ عنہما۔ وہ آگے بڑھے، بھائی سے آگے بڑھ گئے، وہ چست تھے، بڑے بھائی سے چست تھے، وہ آگے آ گئے۔ تو آپ نے کہا حسین پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے دونوں سے پیار ہے، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دیا جائے گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دیا جائے گا۔ پھر آپ نے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس سارے قصے میں حضرت علی نہیں اٹھے، سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں۔ حضرت حذیفہ ملنے کے لیے آئے، آپ نے کہا حذیفہ کیسے آئے؟ کہ یا رسول اللہ ملاقات کو۔ کبھی ایک فرشتہ مجھے پیغام دے کر گیا ہے کہ فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے، حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنے معصوم، ویسے آپ کو حضرت حسن سے زیادہ محبت تھی کہ حضرت حسن، امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت امام حسین اس کا برعکس تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا حضور کے مشابہ تھے۔ اور آپ کا قد درمیانہ، کان ربعتن، درمیانہ قد، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ قد امام حسین کا لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، اور رجل الشعر، حضور کی طرح بال نیم گھنگریالے تھے۔ جب عمامہ باندھتے تھے تو آپ کے بال اتنے لمبے ہوتے تھے کہ پگڑی کے نیچے یہاں گردن پر آپ کے بال نظر آتے تھے، اتنے لمبے آپ بال رکھتے تھے کہ یہاں کان کی لو سے نیچے اتر کر گردن کو بالوں نے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ واسع الجبین، آپ کا ماتھا کوشادہ تھا۔ مشرب اللون، آپ کے گال گلابی تھے، چمکتے تھے۔ متماسک البدن، آپ کا بدن مضبوط اور گٹھا ہوا تھا۔ کث اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی۔ زخم العظام، آپ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی۔ بعید المنکبین، آپ کے کندھوں کا فاصلہ کافی لمبا تھا، یعنی چھاتی سینہ کافی چوڑا۔ رحب الراء اور واسع صدر، آگے سینہ بھی بڑا چوڑا تھا۔ اور رحب الراحت، رحب الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلی بڑی کشادہ اور پاؤں کے تلوے بھی بڑے کشادہ۔ یہ شجاعت اور سخاوت، جس آدمی کی ہتھیلی چوڑی ہو اور پاؤں کے تلوے چوڑے ہوں، یہ اس کی شجاعت اور اس کی سخاوت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ عرب کا علم کیافہ بتاتا ہے، کوئی یہ قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ علم کیافہ جو عرب میں بڑا مشہور تھا، یہ علم کہ یہ خود ہمارے نبی کے بھی راہ بر راہ، آپ کی ہتھیلی کشادہ، آپ کی ہتھیلی بھی کشادہ، حسین کی ہتھیلی بھی کشادہ۔ متماسک البدن، حضور کے بارے میں بھی آتا متماسک البدن، ہمارے نبی کا بدن مضبوط۔ حسین متماسک البدن، حسین کا بدن مضبوط۔ ہمارے نبی کے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ زیادہ۔ حسین کے بارے میں بھی آتا بعید ما بین المنکبین۔ اور کان فی صوتہ غنہ، امام حسین کی آواز میں ایک نغمہ تھا، سریلی آواز۔ بعض آوازیں ہوتی ہیں نا، سن کے آدمی کہتا چپی کر جائے تو چنگا ہے، بعض آواز سریلی ہوتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود جی چاہتا یہ بولتا رہے۔ تو حضرت حسین کی آواز میں نغمہ تھا، کان فی صوتہ غنہ
غنہ کہتے ہیں نغمے کو، سر بھری آواز، سریلی آواز. تو آواز میں ایک نغمہ اور شکل و صورت ایسی حسین جمیل. یہ وہ سوار ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے کندھوں پر سواری ملی، یہ وہ سوار ہیں جنہیں نبی کی کمر پر سواری ملی. دونوں کو کندھوں پہ یوں اٹھایا ہوا تھا. حضرت عمر کہنے لگے کیا کہنے کیسی عمدہ سواری ہے. نعم المطیۃ مطیتکما، بھائی تمہاری سواری بڑی اعلیٰ. تو ہمارے نبی نے فرمایا ونعم الراکبان، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. سوار کون سا کم ہے؟ فرض نماز ہو رہی، فرض، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی بھاگ کے آئے اور حضور کے کندھوں پر چڑھ گئے، کمر پہ چڑھ گئے. آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا. پھر اس کے بعد آہستہ سے آپ اٹھے اور ہاتھوں سے ان کو سنبھالا، ہاتھوں سے سنبھال کر ان کو آہستہ سے نیچے اتار کے بٹھا دیا. پھر خود نماز میں کھڑے ہو گئے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو ایک بھائی نیچے گھس جاتا، ایک اوپر چڑھ جاتا. تو آپ نیچے والے کے لیے سینہ سمیٹ لیتے اور ہاتھ یوں کر دیتے تاکہ اس کو نیچے کھیلنے میں آسانی رہے. اوپر والے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا نماز میں، نیچے والا نیچے کھیل رہا، اوپر والا اوپر کھیل رہا. جن کو کھلانے والا اللہ کا رسول ہو، میری گندی زبان ان کا کیا مقام بیان کر سکتے. لیکن وہ خون دے گئے، وہ جان قربان کر گئے، ہمیں بتا گئے پیسے پہ بک نہ جانا، کرسی پہ بک نہ جانا، اولاد پہ فروخت نہ ہو جانا، عہدوں پہ سودے نہ کر جانا. یہ مٹ جانے والی جھوک ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. یہاں آنے والے کے لیے جانا مقدر، یہاں زندہ رہنے والے کے لیے موت مقدر. پر وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے، وہ موت مرو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنا بنا لے. تم سے راج ہم نے تو نہ ان کو دیکھا، نہ وہ واقعہ دیکھا، نہ ان کو دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارے دل انہی کے لیے دھڑکتے ہیں، ہم انہی کے لیے روتے ہیں. ہم نے تو یزید کے لیے کبھی آنسو نہیں بہائے، ہم نے تو اس کو کبھی فاتح قرار نہیں دیا. وہ فاسق تھا، وہ ظالم تھا، وہ سفاک تھا. ہم تو ابن زیاد کے لیے اور شمر لعین مردود کے لیے ہم نے تو کبھی اپنے دل میں کبھی نرمی کو داخل ہوتے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ فتح کے جھنڈے گاڑ گئے. میرے بھائیوں، ہم نفسیاتی طور پر پورے مسلمان ہیں اور عملی طور پر پورے اسلام سے دور ہیں. جب نفسیات میں اور اپنے اندر میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حسین کے لیے روتا ہوا پاتے ہیں. ہم ٹیپو کے گلے میں سرا ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم سراج الدولہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. ہم ہارا ہوا جرنیل جنگ آزادی کا، 1857 کی جنگ آزادی کا ہارا ہوا سردار جنرل بخت خان، ہم اس کے لیے عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور جیتا ہوا نواب شجاع الدولہ، اور جیتا ہوا مرزا الہی بخش، اور جیتا ہوا نجف خان، یہ 3 غدار ہیں دلی کا سودا کرنے والے. میر صادق ہے، میر صادق اور غلام علی لنگڑا، میر غلام علی لنگڑا اور میر صادق، یہ ہیں دکن کا میسور کا سودا کرنے والے. اور میر جعفر یہ ہے بنگال کا سودا کرنے والا. یہ جاگیریں لے گئے، یہ حکومتیں لے گئے، یہ دنیا کی عزتیں لے گئے. اور ٹیپو گردنیں کٹا گیا، سراج الدولہ ذبح ہو گیا. جنرل بخت خان کو تاریخ نہ دیکھ سکی، نہ مورخ کی نظر دیکھ سکی، نہ کسی کے قلم میں وہ آ سکا کہ وہ کس گود میں جا سویا، کس وادی میں سویا، کس قبر نے اس کو پناہ دی، کس دھرتی نے اس کو پوشاک پہنائی، نہیں معلوم. لیکن میرا دل آج بھی اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے. وہ ہارا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. جو تھوڑا سا تاریخ جانتا ہے وہ اپنے اندر میں جھانک کر دیکھے گا، انہی کو بڑا بنائے گا. اور میر صادق پر وہ لعنت کا ٹیکا لگائے گا، اور میر جعفر پر، شجاع الدولہ پر، نجف خان پر، الہی بخش پر، میر صادق پر، غلام علی لنگڑے پر وہ لعنتیں برساتا ہوا اپنے اندر میں دیکھے گا. اور ٹیپو کے لیے روئے گا، سراج الدولہ کے لیے روئے گا، حسین کے لیے روئے گا، ابن زیاد کے لیے دوزخ کی دعائیں کرے گا، اس کے مردود ہونے کو زبان سے بھی کہے گا. لیکن جب وہ خود ترازو ہاتھ میں پکڑتا ہے پھر پتہ نہیں کیوں میر صادق بن جاتا ہے. جب اپنے ہاتھ میں عدالت کا قلم پکڑتا ہے پھر پتہ نہیں کیوں وہ ابن زیاد بن جاتا ہے. قاتل کو چھوڑ دیتا ہے، مقتول کو کہ وہ رسا کی آہیں اور سسکیاں اور رونا دھونا اس کے دل کو پگھلاتا نہیں ہے. مظلوم کا رینگنا
اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا. جب وہ خود حکمران بن کر کرسی پر بیٹھتا ہے تو ابن زیاد کی صف میں نظر آتا ہے, اور جب وہ تاریخ کے اوراق پلٹتا ہے تو حسین کے لیے روتا ہے, اور جب وہ تاریخ کی کتاب کے سامنے بیٹھتا ہے تو ٹیپو کو اپنا ہیرو مانتا ہے, اور جب وہ دکان پر, تجارت پر, مل پر, فیکٹری پر, زراعت پر, حکومت پر, سیاست پر, عدالت پر, منصب پر, عہدے پر جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر اپنے آپ کو میر جعفر کی صف میں کھڑا کر لیتا ہے, میر صادق کی صف میں کھڑا کر لیتا ہے, شمر لعین پلید کی صف میں کھڑا کر لیتا ہے. میرے بھائیو, اندر جھانکو تو باوجود اس کے کہ باطل نے ہمیں برباد کر دیا, پر ہماری نفسیات نہیں بدل سکا, سوائے چند لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہیں جن کا ضمیر مر گیا اور جن کا ضمیر سو گیا. ورنہ میرے بھائیوں, ہم نے بہت قریب ہو کے دیکھا ہے, بڑے بڑے نافرمانوں کے اندر بھی ہم نے ایک سچا مسلمان پایا, پر وہ سویا ہوا ہے. کوئی ہوتا جو اسے جگا دیتا, کوئی ہوتا جو اس کے لیے آنسو بہا کر اور اللہ کو منا کر اسے نکال کے لے آتا. ورنہ میرے بھائیوں, بہت قریب سے دیکھا ہے لوگوں کو, اندر کا مسلمان, اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہے, کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اپنے اندر کو, جس کا مسلمان مر جاتا ہے. ورنہ میں نے بہت کم دیکھا اندر کے مسلمان کو مرا ہوا. تو میرے بھائیوں, میں اس واقعے کا سبق یاد کرانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ایک بول پر اپنی دنیا کو جنت بنا سکتے تھے. ایک بول پر سعید بن عبداللہ حنفی کہنے لگے کہ اگر مجھے یوں پتا ہوتا نا کہ میں, حضرت امام حسین نے کہا بھائی آج رات بیچ میں ہے, جو جانا چاہتا چلا جائے, اپنے بھی بچوں کے بعد چلا جائے, انہیں میں مطلوب ہوں, مجھے پکڑ لیں گے, پھر تم سب کو کچھ نہیں کہیں گے, چلے جاؤ. تو سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بات یہ ہے, اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ 1000 زندگیاں مجھے ملیں اور ہر زندگی میں تیرے بچانے میں قتل ہو جاؤں اور تو بچ جائے, تو میں تیرے اوپر 1000 دفعہ بھی قتل ہونے کو تیار تھا. یہ تو ایک قتل ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا, ہم تجھے چھوڑ کے چلے جائیں تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے تجھے تنہا چھوڑ. برید بن حذیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے لوگوں یاد رکھو, اب میں بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہوں, میری جوانی گزری, میرا بچپن گزرا, سارا جگ جہان جانتا ہے میں کبھی باطل کا ساتھی نہ بنا, میرے دامن پر کوئی بدنما داغ نہیں, زنا کا, شراب کا, ظلم کا, ستم کا, میرا دامن صاف ہے, اور آج میں سب سے عظیم مقصد پہ جان دینے والا ہوں. اور اللہ کی قسم ہم بے تاب ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کوفہ والے جلدی سے آ جائیں اور ہماری گردنیں اڑا دیں, کیونکہ اب ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں صرف ایک ہی بات رکاوٹ بن رہی ہے. سن رہے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو مارنے سے کیا ملے گا؟ جو مرنے پر خود تیار ہو اس کے لیے تو موت کوئی سزا نہیں ہے. شمر نے کہا نا زہیر من القین سے, ارے ہم تم سب کو اب کی گردنیں اڑا دیں گے. تو زہیر اب الموت تخوفنی, ارے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں, میں قین کا بیٹا زہیر ہوں, تو میرے جیسے کو موت سے ڈراتا ہے. اللہ کی قسم موت ہمارے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام ہے. موت تیرے جیسوں کے لیے عذاب ہے, جب تم مرو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے, تمہارے لیے نہیں, ہمارے لیے راحت ہے موت, ہمارے لیے راحت ہے موت. مگر یاد رکھو آج ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنی رکاوٹ باقی ہے کہ یہ کوفی آ کر ہمیں قتل کریں اور ہم جنت میں جا کے پہنچ جائیں. ان کو مارنا کہاں آسان کام ہے, یہ تو مر کے بھی نہیں مر سکتے. دیکھتے نہیں وہ مر کے بھی زندہ ہیں, دیکھتے نہیں وہ مر کے بھی ان پہ آج بھی رویا جا رہا ہے. دل ان کے لیے غمگین, زبان ان کی تعریف میں مدح سرا ہے. کیوں ہے؟ جو اللہ پر مرتے ہیں وہ نہیں مرتے, جو اللہ پر قربان ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے, وہ زندہ ہو جاتے ہیں. او بھائیو پیٹ پہ نہ مرو, پیسے پہ نہ مرو, چوپڑی پہ نہ مرو, منصب حکومت پہ نہ مرو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ہم آج عہد کریں, نیا سال ہے, کہ ہم اللہ کے لیے جینا سیکھیں, اللہ کے لیے مرنا سیکھیں, تاکہ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن ان لوگوں کے نوکروں غلاموں کی صف میں کہیں پیچھے کھڑا کر دے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے,
یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ ان کے آخری صف میں کہیں پیچھے اللہ ہمیں بھی جگہ دے دے. یہ تمنائیں لے کر زندگی گزارو، یہ تمنائیں لے کر اس سال کی ابتدا کرو. تو جب زہیر بن القین یہ دائیں طرف کے تھے نا سردار، ان کے شہادت پر بہت صدمہ ہوئے. جب وہ گر رہے تھے تو حسین کے کندھے پر ہار میں کہا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا، آگے بڑھ، تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا، آج بھی ہدایت یافتہ ہے، آگے بڑھ. اقبل ہدیت ہادیا مہدیا. ہاں کیوں کہ تلق اليوم جدک النبیا، تو مر نہیں رہا، تو اپنے نانا سے ملنے جا رہا ہے. آگے بڑھ. وحسنا والمرتضی علیہ، دیکھ تیرے لیے حسن اور علی آ چکے ہیں تیرا استقبال کرنے کے لیے. ذا الجناحین جعفر الکمیہ، وہ تیرا چاچا ذوالجناحین جعفر بھی جس کے موتا کی لڑائی میں ہاتھ کٹ گئے تھے، ان کے پوتے بھی موجود ہیں. عون اور محمد بھی شہید ہوئے. حضرت جعفر کے پوتے، حضرت عبداللہ کے بیٹے، بہن زینب کے بیٹے. چل اسد اللہ الشہید المحیہ. آگے تیرا حمزہ او شہداء کا سردار، وہ بھی ہار لیے کھڑا. ادھر حسن کھڑا، ادھر حسین کھڑا، ادھر جعفر کھڑا، اور سب سے آگے رسول اللہ کھڑا ہے. تجھے کیا تکلیف ہے مرنے میں؟ اقبل ہدیت ہادیا مہدیا، تلق اليوم جدک النبیا، حسن والمرتضی علیہ، ذا الجناحین جعفر الکمیہ، اسد اللہ الشہید المحیہ. جو مر کے بھی زندہ ہیں وہ تیرے استقبال کو ہیں. یہ کہتے کہتے گر کے جان دے دی. جب انہوں نے دیکھا کہ اب سب کچھ، پہلے حلے 35 گھوڑ سوار تھے، باقی پیدل تھے. گھوڑے تو پہلی حلے میں مر گئے. پر ہر آئے کہنے لگے میں مجرم ہوں آپ کا، میں نے آپ کو روکا، آج میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں تاکہ میں اس داغ کو دھو سکوں. میں کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ حل من مبارز احد لاحد، کوئی ایک کے مقابلے میں آتا ہے؟ کوئی ایک کے مقابلے میں آتا ہے؟ تو سارے کوفی بھاگ کھڑے ہوئے. عمر ابن سعد نے کہا اس کا کوئی مقابلہ نہ کرے، تم جانتے ہو یہ اکیلا سب پر بھاری ہوگا، مارو گھیر کر اس کو چاروں طرف سے. یہ زہیر بن القین اور حر یہ دونوں کٹھے حملہ کرتے تھے. ایک حملہ کرتا، دوسرا پیچھے پیٹھ بھرتا. جب وہ اگلے حملہ آور کو کوفی گھیر لیتے تو یہ پیچھے سے حملہ کر کے اس کو چھڑا لیتے. پھر حر حملہ کرتے، پیچھے سے زہیر ان کی پیٹھ بھرتے. پھر جب ان کو کوفی گھیرتے تو وہ حملہ کر کے ان کو نکال لیتے. زخم لگتے ہاتھی تو نہیں تھے، جسم ہی تو تھے. لگتے زخم، پھر جگہ ہی نہ بچی جہاں زخم لگتے. پھر اس کے پیچھے حر گئے. تو زور جمعے کا وقت آ گیا تو حضرت امام حسین نے کہا ہمیں نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا تمہاری تو نماز ہی قبول نہیں. کہا لعنت ہو تجھ پر، آل رسول کی نماز قبول نہیں اور تیری قبول ہے. اسی حال میں ظہر کی نماز ادا فرمائی. ارے سن رہے ہو، رونے کو بڑے تیز اور نمازیں غائب، ان کا ماتم کرنے کو بڑے تیز اور نمازیں غائب. انہوں نے نئی نماز چھوڑی، اس حال میں بھی نماز ادا کی ہے. حابس بن شبیب اور سوید بن عمرو بن غفلہ. حابس وہ آدمی تھے جو وہ یوں حملہ کرتے تو 100 آدمی ان کے آگے بھاگنا شروع کر دیتے، آگے بھاگتے تھے. تو پھر عمر بن سعد نے کہا پتھر مارو اس کو، یہ تمہارے قابو میں آنے کا نہیں ہے. تو چاروں طرف سے انہوں نے پتھر مارے، تیر برسائے، یہ بھی گر گئے. پھر سوید آخر میں رہ گئے. انہوں نے کہا اب میری اکیلی جان ہے، میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کا قربان تو ہو سکتا ہوں. یہ آخری آدمی شہید ہوئے. پھر آل رسول کا نمبر لگ گیا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے مصیبتیں گھر میں رکھی تاکہ میری امت پیسے پہ فروخت نہ ہو جائے، اولاد پہ فروخت نہ ہو جائے. یہ صدمہ ٹل بھی تو سکتا تھا، یہ کربلا کسی اور پر بھی تو گر سکتی تھی. نہیں، میرے گھر میں رہے. حضرت حسین معصوم بچے تھے ابھی.
تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دروازے پہ پہرا دو، ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے حضور کو دیکھا کہ اندر ہیں تو وہ بھاگے اندر۔ حضرت ام سلمہ نے پکڑنا چاہا، ہاتھ چھڑایا، چھلانگ لگائی اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی تو حضرت ام سلمہ بھی دوڑ کے اندر گئی، دیکھا تو ہمارے نبی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایسے حضرت حسین کو سینے سے یوں لگا، ایسے چمٹائے ہوئے، تو آپ نے فرمایا میری یہ جو فرشتہ میرے پاس آیا تھا یہ مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میری امت میرے اس بچے کو قتل کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا۔ تو اگر وہاں دعا مانگتے تو یہ واقعہ ٹل سکتا تھا، دائیں بائیں گر سکتی تھی یا پر نہیں 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 نہیں، یہیں گرے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ کٹ مریں لیکن کلمے کو نہ بیچیں، وہ قربان ہو جائیں، پر مفادات پر سودے نہ کریں، ایمان کے مفادات پر، دنیا پر، دولت پر، رونق پر سودے نہ کریں، اولاد پر، عورت پر، تخت پر، حکومت پر وہ سودے نہ کریں۔ لے لو جانی تو لے لو۔ سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر شہید، وہ باپ کے آگے انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، جوان 20-22 سال کی عمر، وہ تڑپ کے گرے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ بری قوم ہے بیٹا جنہوں نے تیرے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جعفر کے پوتے عون شہید ہوئے، پھر محمد شہید ہوئے، پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے جعفر شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، عبد الرحمن شہید ہوئے، پھر امام حسن کے بیٹے قاسم پہلے شہید ہوئے، یہ 3 بعد میں۔ قاسم آل رسول کے 22 نوجوانوں میں سب سے حسین قاسم تھے، ایسے حسین تھے کہ ان کو قتل کرنے والے بھی رو رہے تھے ان کے قتل پر۔ ان پر ایک تو عمرو بن سعد امیر لشکر ہے، یہ عمرو بن سعد اور ہے، عمرو بن سعد ازدی، اس نے آگے بڑھ کے حملہ کیا تو تلوار جو لوگوں کا یا عماہ کہا ہے چچا، حضرت حسین تو گرے ہوئے تھے، ان کے پہنچتے ان کا کام تمام ہو گیا۔ جب ان کی لاش پر آئے تو ایسے ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین۔ تو حضرت حسین نے فرمایا بیٹا تیرا چچا تیری آواز پہ لبیک نہ کہہ سکا، قل ناصرہ وکثر واترہ، آج تیرے چچا کے دشمن بہت زیادہ اور اس کے دوست بہت کم، اور اب تو ویسے ہی مستغنی ہو گیا صداؤں سے، تو ویسے ہی مستغنی ہو گیا نداؤں سے، تو ویسے ہی مستغنی ہو گیا اب مدد سے۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیرا مدعی بن کر عدالت میں پیش ہو رہا ہوگا۔ پھر ان کو اٹھایا اور ایسے سینے سے لگایا اور ان کی لاش کو اٹھا کر سینے سے چمٹائے ہوئے ان کے پاؤں ایسے زمین پہ گھسٹتے جا رہے تھے، اپنے بیٹے علی کے ساتھ لٹائے تھے، اور عبداللہ بن جعفر کے بچے اپنے خاندان کی لاشوں کو الگ کر رہے تھے، عبداللہ، جعفر، عبد الرحمن، عون، محمد، قاسم کی باری لگی۔ امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، قاسم، ابو بکر، عبداللہ۔ امام حسین کے 3 بیٹے شہید، علی الاکبر، عبداللہ، سب سے چھوٹے ابو بکر، 3 بیٹے، سب سے پہلے علی شہید ہوئے۔ پھر بھائیوں کا نمبر لگا، آئے ہے یہ بھی بھائی تھے، کیا داستانیں لکھ گئے عہد و وفا کی۔ جعفر شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے، محمد شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے۔ ایک معصوم بچہ، اس کا نام نہیں آیا، معصوم بچہ نکلا، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا، ادھر ادھر دیکھ رہا۔
قاتل خبیث خود کہتا ہے، ہانی ابن شبیز خود کہتا ہے کہ وہ بچہ ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند. تو کہا میں آگے بڑھا اور اس کو لٹا کے ذبح کر دیا کہ ایک آدمی نے مجھے رو کر اس معصوم بچے کو مار کے کیا کرو گے، اس کو مار کے کیا کرو گے؟ پر ہائے ہائے، ہائے ہائے، امت کو سبق دینے کے لیے میرا آپ کا رسول کتنی بڑی قربانیاں لکھ گیا. پھر بھی ہم پتنگیں اڑائیں، زنا کریں، شرابیں پئیں، گانے سنیں، بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھولیں، ماؤں کو نوکروں جیسا سلوک کریں، باپ کا گریبان پکڑیں، عدالت کو فروخت کر دیں، حکومت میں فرعون بن جائیں. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول سامنے آئے گا؟ مجھے کسی سے نہ مجھے کوئی حکومت سے گلا ہے نہ فوج سے، مجھے تو آپ سے گلا ہے، اپنے آپ سے گلا ہے کہ ہم نے کیوں نہ توبہ کی، ہم نے کیوں نہ اللہ اس کے رسول کا حق پہچانا. حکومت ایسی، فوج ایسی، پولیس ایسی، ہم بھی تو کچھ ہیں، کچھ اپنے ذمے بھی تو جرم لگایا جائے. معصوم بچے کو پیچھے حضرت زینب نکلی دہائی دیتی ہوئی، چیختی چلاتی ہوئی، اب کا بہن پیچھے ہٹ جا. آپ نے کہا میرا بچہ صبر کر، ابھی تو اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ گئے. تلحق بآبائک الصالحین، اپنوں میں سے جب کوئی شہید ہوتا تو امام حسین یہ فرماتے تلحق بآبائک الصالحین، تو پہنچ گیا اپنے باپ دادا کے پاس. اپنی ذات رہ گئی بس. ایک معصوم بچہ عبداللہ نام، یہ ان کی بیوی ربابہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بہنیں ایک سلمہ ایک ربابہ. سلمہ کا نکاح امام حسن سے کیا اور ربابہ کا نکاح امام حسین سے کیا. ان سے سکینہ عبداللہ دو بچے تھے اور حضرت امام حسین کو سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی ربابہ. تو ان کو لایا گیا، معصوم 2 سال کا بچہ، ان کا خیال تھا اسے کوئی کیا کہے گا، اس کو سینے سے چمٹا لیا جیسے الوداعی کہ چلو میرے بعد یہ رہیں گے. سینے سے لگایا، چوما، پیار کیا. تو اتنے میں ایک تیر آیا، ابن الموقد ایک شخص تھا، اس کا تیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کی پیاس تو اللہ نے زمزم کے پانی سے بجھا دی، پر عبداللہ بن حسین کی پیاس کو اللہ نے اسی کے خون سے بجھایا. جو رب زمزم نکالنے کی طاقت رکھتا تھا، وہ رب اس وقت فرشتوں کو اتارنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اس کی طاقت میں زوال نہیں آیا تھا. جس رب نے تپتے پہاڑوں سے، سنگلاخ پتھروں سے اسماعیل کے لیے زمزم نکالا، اسی رب نے بڑا مقام دینے کے لیے عبداللہ کا خون ہی اس کے لیے پیانی بنایا. نہیں، تو میرے محبوب کی اولاد ہے، تمہارے رتبے سوا ہیں، چلو اپنے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ. حضرت امام حسین بڑے صبر میں تھے، پر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. درد سے بھرنا آئے کیوں؟ صبر کا پیمانہ چھلک گیا، روئے پھر بھی نہیں، یعنی کو آنسو نہیں بہا، البتہ اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لی. او بھائیو، ہم تو بکری کا بچہ ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتے. اور جس باپ کی گود میں معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ایسا خون لے لیا دونوں ہاتھوں میں اور یوں آسمان کی طرف اسے بلند کر، اے مالک. مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ اور ہیں. اے مالک، اگر تو اس حال پر راضی ہے تو ہم بھی تجھ سے راضی. ہمارا تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اگر تو نے اپنی مدد کو روکا ہے تو اپنے انتقام کو ان سے نہ روکنا، ان سے تو خود بدلہ لینا. جب ساری بازی، سارا گھر ہی لٹ گیا، سارا گھر لٹ گیا، پھر اٹھے پیاس سے جاں بلب تھے،
تو مجمع کو چیرتے ہوئے آپ فرات کی طرف بڑھے. پانی پینے کے لیے چلو بھرا ہے تو پھر ایک تیرا داڑھی یہاں آ کے لگا, تھوڑی میں آ کے لگا, یہاں سیدھا یہاں آ کے لگا, خون کا فوارہ چھوٹا. پھر اپنا خون اپنے ہاتھ میں لے کر یوں آسمان کی طرف یوں اچھال دیا, اے مالک اے مالک. واہ واہ. میں اس پہ حیران ہوں. ہم تو اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے, اور پتہ پھر بھی کوئی نہیں. اور ان لوگوں کو تو پتہ تھا کہ جنت ہماری ہے, ہم سردار ہیں, پھر یہ اتنی بڑی قربانی کیوں دے گئے؟ ایک بول بول کر ہی تو اپنی جان بچا لینا تھا. ٹھیک ہے, یہ لو میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں, چلو میری جان بخشو. دنیا میں ملتی, آخرت تو پہلے مل گئی تھی. ہے لیکن وہ تاریخ لکھ کر گئے اور صفحات میں روشن کر کے گئے کہ نہیں, اللہ پر قربان ہونا معراج ہے زندگی کی, اللہ پر مٹ جانا معراج ہے زندگی کی. امت کو کون سبق دیتا کہ نہیں, ہم اولاد کے غلام نہیں, بی بچوں کے غلام نہیں, ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں, اسی پر فروخت ہو گئے ہیں. وہی انہی کے ساتھ جینا اور انہی کے ساتھ مرنا. پھر واپس ہوئے, نہیں پیا پانی, نہیں پیا, واپس ہو گئے. اب شکت ختم ہو گئی تھی, کوئی قریب نہیں آ رہا تھا, ورنہ تو بہت پہلے ختم کیا جا سکتا تھا. ہر کوئی چاہتا تھا میں نہ قتل کروں. تو مردود نے کہا تم میں کیا ہو گیا, آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو, آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ 10 آدمی آگے بڑھے. زرع بن شریک تمیمی نے الٹے کندھے پر وار کیا اور پھر گردن پہ وار کیا, اور انس بن ابی عمرو, سنان بن انس, اور کہیں آتا سنان بن ابی عمر بن انس نخی, اس نے آ کر سیدھا نیزے کا وار کیا تو ایسے ایسے ڈولنے لگے. پھر کبھی یوں ہو رہے تھے, کبھی یوں ہو رہے تھے, کبھی یوں ہو رہے تھے, کبھی یوں ہو رہے تھے. کھڑے ہونے کی سبب ختم ہو گئی تھی. پھر اس طرح ڈول دے, اس نے آگے بڑھ کے زمین پہ گرایا اور جا کر سر کاٹ دیا اور خولہ بن یزید کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد سب کے ہی سر کاٹ دیے, 72 کے 72 کے سر کاٹ. وہ معصوم عبداللہ کا بھی سر کاٹ دیا, اس کو بھی ذبح کر دیا. لاشیں سر کے بغیر. ان کے 88 آدمی قتل ہوئے. ان کا ابن سعد نے جنازہ پڑھا اور دفن کیا اور واپس ہوئے. اللہ نے توفیق نہیں دی اور نہ کبھی وہ اس قابل تھے پلید و مردود کہ وہ حسین کے ساتھیوں کا جنازہ پڑھتے. ان کی لاشیں اسی طرح پڑی رہیں. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ابن سعد نے پھر 10 گھوڑ سواروں کو حکم دیا جو انہیں حسین کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے. ابھی مزید کچھ باقی تھا. شاید زمین کو کھاد کی ضرورت تھی, اسلام کو آبیاری کی اور کلیوں کو مہکنے کی, اور پھولوں کو لالا کے لیے اور اپنی سرخی کے لیے ضرورت تھی. تو پھر بوٹیوں کو بھی پرزے پرزے کر دیا گیا. اگلے دن بنو اسد آئے اور انہوں نے آ کر جنازے پڑھے اور دفن کیا. اور جب یہ قافلہ مسورات کا بچوں کا اٹھایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 72 لاشیں بکھرے پڑے تھے, سب کے سر کٹے پڑے تھے. تو ان کی زبان سے بے ساخ نہ نکلا, واہ محمدا واہ محمدا, اے ہمارے نانا آؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح. بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا بناتک السرایا اولادک مقتلہ تصفی علیہ الصبا. یا محمد آؤ تو صحیح یا رسول اللہ, دیکھو تیرا حسین آج بڑے خوبصورت لباس میں ہے, مزمل بالدماء. آج اس نے اپنے خون سے سرخ پوشاک پہنی ہے. آج اس کی شیروانی رنگین سرخ ہے, دلہا بنا ہوا دلہا ہے.
آج اس کا لباس بڑا قیمتی ہے، اس کا اپنا خون اس کا لباس ہے۔ آج اس کے کٹے ہوئے اعضاء اس کے صحرا بن کر سجے ہوئے، اس کے پھول بن کر سجے ہوئے، اس کا صحرا بن کر سجے ہوئے، اس کا کٹا ہوا سر آج دلہا کی طرح وہ گھوڑے پر سوار ہے، وہ نیزہ نہیں ہے، وہ عزت کا نشان ہے جس پر حسین کا سر ہے، عاشق کا جنازہ ہے۔ ذرا دھوم سے اٹھے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ہاں، عاشق کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اللہ پہ مرنے والے کا جنازہ ہے۔ مرے ہوئے ہم ہیں، زندہ بھی مر گئے ہیں، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ مر کے بھی زندہ۔ آ محمد آ، اے ہمارے آؤ نہ دیکھو، تیری اولاد آج قید ہو چکی، تیری بیٹیوں کی چنیاں پھٹ چکی ہیں، ان کے دامن تار تار ہیں، تیری اولاد آج قتل ہو گئی، آج ان کو کفن دینے والا کوئی نہ تھا، تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر مٹی اڑا کر ان کو اپنی خاک کا کفن دے دیا کہ اگر تم کفن نہیں دیتے ہو بے غیرتو تو میں آتی ہوں ان کو کفن پہنانے کے لیے۔ کہتے ہیں ان الفاظ کو سن کر قاتل بھی روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو، ابکت کل عدو و صدیق، دشمن بھی روئے اور دوست بھی روئے۔ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو بدماش کہنے لگا میں نے ایسا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا، قتل کے بعد بھی تر و تازہ، قتل کے بعد بھی مسکراتا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اسے ہونٹوں پر ماری تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ارے بدبخت اس چھڑی کو پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر حضور کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہی ہونٹ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے چوما۔ آپ بازار میں سے گزرے، گلی میں سے بچے کھیل رہے تھے تو آپ حسین بھی 2.5-3 سال کے 4 سال کے کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو حسین کو، تو حسین آگے لگ کے بھاگے، فجعل یضاحکہ، یہ پکڑو، وہ بھاگ کے ادھر ہوئے، پھر آپ نے کہا پکڑو، وہ بھاگ کے ادھر ہوئے، تو کہا پکڑو، ہم نے اپنے گھروں میں کرتے ہیں، بچے بھاگ رہے، پکڑو پکڑو پکڑو، وہ آگے بھاگ رہا، یوں سمجھ رہا کہ میرا باپ مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، میں اس کو آج ملا ہی نہیں دے رہا، وہ میرے قریب بھی نہیں آ رہا، ہوتا تو لاڈ ہے، یہ بھرے بازار میں میرا نبی حسین سے لاڈ کر رہا ہے، پکڑو پکڑو پکڑو، وہ آگے ادھر بھاگ رہے، آخر آپ نے یوں اٹھایا، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، ماتھے کو، ہونٹوں کو چوما، ماتھے کو چوما، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما، کو چوم کر آپ نے کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ تو میرے بھائیوں یہ کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ کہانی سبق کے لیے ہے، یہ سبق کے لیے، میں اس لیے کہانی نہیں سناتا ہوں، سن لو، آج سارا پورا مہینہ سنائی جائے گی، اور میں تفصیل میں جا بھی نہیں سکتا ہوں، میں اتنے آنسو کہاں سے لاؤں۔ سبق ہے، سبق، کٹا ہوا سر کہانی سنا رہا ہے، زید بن ارقم کہ ہٹا لے چھڑی کو، اے پھر یہی سر دمشق پہنچایا گیا، کتنے لمبے سفر کر کے پہنچا، پر صحرا نہ کملایا، پھول نہ مرجھائے، اور 1 گھنٹہ نہیں 15 منٹ کے بعد چہرے مرجھا جاتے ہیں، اتنا سفر کر کے یہ سر دمشق کے بازاروں میں پہنچا اور یزید کے سامنے رکھا گیا، اور اس کی تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، اس کے حسن میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ پھر یزید نے بھی وہی پلید کام کیا جو ابن زیاد نے کیا تھا، اس نے بھی ہونٹوں پہ چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ارے بدبخت اس چھڑی کو ہٹا، میں نے یہاں حضور کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہانی نہیں ہے،
کہ 10 دن گا کے پھر وہی کچھ، وہی صبحیں، وہی شامیں، وہی دن، وہی راتیں، وہی غفلت، وہی ظلم. تو یہ کیا ہوا؟ صرف کہانی تھی سنانے کے لیے، صرف داستان تھی الف لیلا کی طرح بتانے کے لیے. چند آنسو بہائے، چند آہیں بھری، چند مرثیے پڑھے، خطیبوں نے اپنے خطبے چمکائے اور پھر ہم نے اس کو طاق نسیہ میں ڈالا. نہیں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے اس سبق سے، اس کہانی سے سبق سیکھو. سال کی ابتدا ہے، آؤ ہم توبہ کریں. ہم پہ کربلا نہیں آئے گی. اللہ کو پتہ ہے بازاری لوگ ہیں، بازاریوں کو کون آزماتا ہے؟ وہ مقربین کو آزمایا جاتا ہے، اپنوں کو آزمایا جاتا ہے، نیکوں کو آزمایا جاتا ہے. ہم تو بڑے گھٹیا مسلمان ہیں، ہم پر کربلا نہیں آئے گی. ہماری یہی کربلا ہے. جھوٹ چھوڑو، شراب چھوڑو، زنا چھوڑو، ظلم چھوڑو، ستم چھوڑو اور غبن چھوڑو، کھوٹ چھوڑو، ملاوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، جوا چھوڑو، موسیقی چھوڑو، ماؤں کو تنگ کرنا چھوڑو، باپ کی بے اکرامی چھوڑو، بھائیوں سے لڑنا چھوڑو. ہمارا یہی ہے، ہماری یہی بڑی قربانی بن جائے گی کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں اور اس مالک کو راضی کر لیں. سے میرے بھائیوں، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ 4 دن یاد کے اور پھر چھٹی. نہیں، محبت کا تقاضا قربانی ہے، محبت کا تقاضا فدا ہونا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج توبہ کرو. اس کے دربار میں سال کی ابتدا ہے، آج توبہ کرو. محبت کا حق ادا کرو، قصہ خوانی سے نہیں، مرثیہ خوانی سے نہیں، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اپنے آپ کو مٹا کر اس کے حکموں پر جمع کر. وہ کیا دن ہوگا یا وہ کٹا ہوا سر آ رہا ہوگا اور ادھر مدعی محمد الرسول اللہ ہوگا اور میں یوں کہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں اس لیے رشوت لیتا رہا، میں نے بیٹی کی شادی کر رہی تھی میں اس لیے ملاوٹ کرتا رہا. اے ہے زینب کا پھٹا ہوا آنچل، عبداللہ کا کٹا ہوا سر، حسین کا کٹا ہوا سر، عون محمد کے کٹے ہوئے سر، عبداللہ، جعفر، عباس، عثمان، محمد، ابو بکر، قاسم کے کٹے ہوئے سر، بے سر کے لاشیں، ہتھیلی میں سر. کیا جواب دے سکتے ہیں ہم اللہ اس رسول کو؟ ہم کیسے وہاں اپنا مقدمہ، اپنا صفائی پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا، اس لیے کیا؟ یہاں تو اپنی اولاد کٹی ہوئی پڑی ہے. میرے بھائیوں اللہ کے واسطے توبہ کرو، اس کو مناؤ. منانے کے وہ انداز دیکھو، وہ کیسے رب کو منا گئے، کیسے اپنے اللہ کو راضی کر گئے. حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پرا گندا اور رنگ اڑا ہوا، سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیا ہوا؟ آپ نے کہا حسین کی شہادت دیکھ کیا، حضرت مقتل حسین، میں حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا. عین وہی وقت تھا عصر کے قریب جب حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا. اور حضرت ام سلمہ یہ آپ کی بیگمات میں آخری ماں ہیں، آخری بیوی جو زندہ رہی. سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ 61 ہجری میں انتقال ہوا حضرت حسین کی شہادت کے کچھ دن بعد. تو بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، توبہ کرو، اب کہ اپنے رب کو راضی کرو، اس کو مناؤ قبل اس کے کہ پھر یہ سانس گھٹتے گھٹتے، یہ سال گھٹتے گھٹتے ایک دم موت کا گڑھا آئے اور ہم کہیں یا اللہ اب توبہ. وہ کہ نہیں، اب نہیں، وہ وقت گزر گیا، وہ وقت چلا گیا. اس لیے میں منت کرتا ہوں سارے مجمع کی، اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بھائیو واپس لوٹاؤ. حالات کی سنگینی بڑھ رہی ہے، ادھر سے نافرمانی بڑھ رہی ہے. توبہ کرو. میں کسی کو گلہ نہیں دیتا ہوں، آپ کو گلہ دیتا ہوں.
لوگ گلا دیتے ہیں حکومت بڑی بدماش ہے، فوج بڑی ظالم ہے، پولیس بڑی ظالم ہے، بیوروکریسی ایسی ہے، اخباروں والے ایسے ہیں، رسالوں والے ایسے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہیں، وہ جانے ان کا رب جانے۔ یہ بہانہ چلے گا کہ حکومت ایسی تھی میں اس لیے نافرمان ہوا، حکومت ایسی تھی میں نے اس لیے سیونگ اکاؤنٹ کھولا، میں نے سود لیا، یہ بہانہ چلے گا کہ حکومت ظالم تھی میں اس لیے گانے سنتا رہا، حکومت آوارہ تھی میں اس لیے بے پرد ہو کے پھرتی رہی، کیا یہ بہانہ چلے گا؟ اگر یزید کی حکومت سے ٹکرایا جا سکتا ہے اور فرعون کے تخت کے سامنے آسیہ ببانگ دہل لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر رہی ہے، وہ یزید فرعون سے تو اچھا ہی تھا، فرعون جیسا تو نہیں تھا، مسلمان تھا۔ فرعون کے دربار میں آسیہ مسلمان ہو کر کہہ رہی ہے کاٹ دے میری گردن، میں اب کلمہ نہیں چھوڑوں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کلمہ نہیں چھوڑا، سولی پہ لٹک گئی، کلمہ نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، حکومتوں کو دوش دینے کے لیے میرے بھائیوں شیطان ہمیں اشکل دیتا ہے، نہیں میں آپ سے گلہ کرتا ہوں، میں اپنا گلہ بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی گلہ کرتا ہوں، ہم کیوں ان راہوں پہ چلے جس کے آگے جہنم ہے، جہاں اللہ ناراض ہے؟ کیوں نہیں ان راہوں پہ چلتے جہاں اللہ ملے گا، جہاں اللہ کا رسول ملے گا، جہاں قربانی والوں کے پیچھے جگہ مل جائے گی؟ ہم اس قابل کہاں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پیچھے کہیں ہمیں بھی جگہ دے گا، ان کے دائیں بائیں بھی کھڑے ہونے کی ہم جرت نہیں کرتے، ہم تو ان کے غلاموں کے پیچھے کہیں جگہ مانگ رہے ہیں، ادھر جگہ مل جائے تو کچھ تو ہم بھی میرے بھائیوں، کچھ تو ہم بھی قدم اٹھاتے، کچھ تو ہم بھی توبہ کرتے، کچھ تو ہم بھی اس کے حکموں پر جمتے اور اس کے محبوب کے طریقوں پر جمتے۔ گھڑی بہت آگے چلی گئی ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں واقعہ سنانے نہیں بیٹھا تھا، میں تو صرف اس کا سبق سنانے بیٹھا تھا۔ وارفتگی میں بے ساختہ مجنون آنا، کچھ واقعات چیدہ سامنے آ جاتے ہیں، میں بول اٹھا، میں پکار اٹھا، میں کہہ اٹھا، میں کہ میرے بھائیوں بات سبق کی ہے، کربلا سے سبق سیکھو کہ یہ ہمیں ایک زندگی کا پیغام دے رہا ہے، ہمیں روشن شاہراہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ان کی پکار، ان کا خون، ان کی قربانیاں، ان کے کٹے سر، ان کے بے سر کے دھڑ، یہ سب بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ عہد و پیمان ہے، یہ عہد وفا نبھاؤ۔ ایک اور عجیب بات بتا، جب عمر ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کو دفن کر دیا گیا تو انہیں پانی چھوڑ دیا، 40 دن پانی کھڑا رہا، اس لیے پانی لگایا تھا کہ کسی کی قبر کا پتہ نہ چلے، نشان مٹ جائے۔ تو باقی کی تو قبریں معلوم ہے ہی نہیں، ہیں اسی میدان میں، سارے اسی میدان۔ امام حسین کا سر دمشق میں دفن کیا گیا، ایک قول کے مطابق یزید نے مدینے بھیجا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب دفن کیا گیا، زیادہ اسی پر ہے، اتنا مہربان وہ کوئی نہ تھا، وہیں دمشق میں سر کو دفن کیا گیا۔ 40 دن کے بعد پانی خشک ہوا، وہ قبیلہ جس نے جنازہ پڑا تھا بنو اسد، ان میں سے ایک بوڑھا آیا اور مٹی کو اٹھا کے سونگتا گیا، ایک جگہ جو مٹی کو اٹھایا تو اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، تو زور سے پکارا، ارے ظالموں، تم نے تو قبر کو چھپانا چاہا تھا پانی کے طوفان سے، پر قبر کی خوشبو نے خود بتا دیا یہ ہے مسلمانوں کا سردار زیر زمین آرام کر رہا۔ اس بدو کی نشاندہی پر وہاں قبر دوبارہ بنائی گئی، تو جن کی قبریں خوشبو بن گئیں، مہک اٹھیں، وہ اللہ پر قربان ہوئے۔ آؤ بھائی، آج ہم بھی توبہ کریں، آج نئے سال کا سنگ بنیاد رکھیں، توبہ کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، نیت کرتے ہو اس کی، اور منہ سے تو بولو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ سارے آج پکی توبہ کرو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ دل سے کہنا، ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہنا، اوروں کو گلہ دینا چھوڑ دو، اوروں کو گالیاں، وہ بھی ہم ان کے لیے بھی دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر حاکم ظالم بن کے مر گیا، افسر بددیانت ہو کے مر گیا، اور عورت بے پرد ہو کے مر گئی، بے نمازی ہو کے مر گئی، نوجوان
وہ گاتے بجاتے مر گئے، گانے سنتے مر گئے، تاجر خیانت کرتے کرتے مر گئے، وہ بڑے دردناک عذاب میں چلے گئے، قابل رحم ہو گئے، انہیں قبر کے چھکڑے چھٹکے۔ میں سناؤں تو میں، جب گھوڑوں کا زمانہ تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، ہم گھوڑے رکھتے تھے، ہمارے باپ دادا بڑے اعلیٰ گھوڑے، ہمارے جو مراسی ہوتے تھے وہ گھوڑوں کو سدھانے والے، وہ یہ کہا کرتے تھے جب گھوڑا کوئی اڑی مست ہو جاتا اسے قبرستان میں باندھ دیتے، چند گھنٹے کے بعد اس کی مستی ختم، سر جھکا کے باہر آتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ، میں چھوٹا سا تھا، میں یہ قبرستان میں کیوں باندھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی قتل ہو گئے، عبداللہ، ابوبکر، قاسم، اور محمد، جعفر کے پیچھے جگہ مل جائے گی، ہمارا تو کوئی نقصان نہ ہوا، نقصان تو اس کا ہوا جو نافرمانی کی موت مر گیا، نقصان اس کا ہوا جو حکومت پر، پیسے پر، تجارت پر، زراعت پر، سیاست پر فروخت ہو گیا، وہ نہیں نقصان میں جو قربان ہو گیا، نقصان ان کا ہے ہار گئے۔ تو کرتے ہو نا توبہ بھائی، پکی توبہ نا، چلو سنتیں پڑھو۔